جی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ او سی ایل سی کے متعلق ہے کہ او سی ایل سی کیا ہے۔ بیسیکلی او سی ایل سی جو ہے وہ گلوبل لائبریری آرگنائزیشن ہے۔ پوری دنیا میں لائبریری سائنس کی سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے وہ او سی ایل سی ہے۔ تو اس کی جو آگے مزید ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کے اندر ہم دیکھیں تو اس کی میں بیسک سی ابھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، آگے جا کے مختلف سلائیڈز کے اندر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ یہ ٹائپ کیا ہے اس کی جی او سی ایل سی کی، کہ یہ ایک جو پروفٹیبل آرگنائزیشن ہے اور یہ کوآپریٹیو جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے۔ انڈسٹری یہ کس کے اوپر فال کرتی ہے، تو انڈسٹریز کی جو ہے وہ انفارمیشن آتی ہے کہ انفارمیشن اس کا کام ہے پرووائڈ کرنا پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ لائبریریوں میں۔ اس کے بعد ہے جی اس کی یہ کب بنی تھی، فاؤنڈیڈ اس کی کب ہوئی، فاؤنڈیشن اس کی کب ہوئی، تو 5 جولائی 1967 کو، آج سے تقریباً 55 سال قبل جو ہے اس کو اوہایو کالج لائبریری سینٹر میں اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کا ابتدا ہوا تھا اس وقت۔ اس کے جو پہلے فاؤنڈر تھے اس وقت 1967 میں وہ فریڈرک جی کیلیگور تھے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اب وہ ڈبلین ہے جو اوہایو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب اس کے موجودہ جو اس کے ہیڈ ہیں اس کے یا پریزیڈنٹ ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سکپ پریچارڈ ہیں، اس وقت کے سی او ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہے۔ اس جو آرگنائزیشن ہے اس کے اگر ریونیو کی بات کریں تو 217.8 ملین اس کا ریونیو ہے 2020-21 کے اندر۔ ٹوٹل جو ایسٹس ہیں اس او سی ایل سی آرگنائزیشن کے وہ 425 ملین ہیں 2015 اور 16 کے درمیان۔ اسی طرح ٹوٹل جو اس کی ایکویٹی ہے وہ ہے 239 ملین 2015 اور 16 کے درمیان ہے۔ اس کے جو پوری دنیا کے اندر اس کے جو ممبر ہیں وہ تقریباً 30,000 سے زائد ہیں، اور اس میں افراد بھی اس کے ممبر ہیں اور لائبریریاں بھی اس کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور جو 30,000 لوگ ہیں یا لائبریریاں ہیں وہ 100 جو کنٹریز ہیں اس سے یہ ممبر اس کی پوری دنیا میں یہ پھیلی ہوئی آرگنائزیشن ہے کہ 100 ملکوں سے تقریباً 30,000 جو لائبریریز اور افراد اس کے ممبر ہیں۔ تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ او سی ایل سی کی تاریخ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں ہم، کہ او سی ایل سی جو ہے اب ایک بزنس کے طور پہ بھی کام کر رہی ہے۔ نان پروفٹیبل یہ آرگنائزیشن تو ہے ہی، لیکن کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے فنانس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایک امریکی غیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پروفٹیبل کوآپریٹیو تنظیم ہے جو اپنی رکنیت اور لائبریری کمیونٹی کے لیے مشترکہ ٹیکنالوجی جیسی خدمات اور ریسرچ کے اوپر اور اپنی کمیونٹی کو مختلف لائبریری سائنس کے پروگرام فراہم کرتی ہے۔ اس کی بنیاد جیسا کہ آپ کو ہم نے شروع میں بتایا کہ 1967 میں آج سے 55 سال قبل اوہایو کالج کے ایک لائبریری سینٹر کے طور پہ رکھی گئی تھی۔ پھر یہ آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر بن گیا، جسے جیسے جیسے اس کی توسیع ہوتی گئی یا اس میں اضافہ ہوتا گیا اس کی سروسز کے اندر، تو اب اس کا نام جو ہے آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر بن گیا ہے۔ 2017 کے اندر او سی ایل سی کے نام کو باضابطہ طور پر او سی ایل سی انکارپوریٹڈ میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی اب موجودہ دور میں ہزاروں جو ممبرز ہیں وہ لائبریریاں ہیں جو باہمی تعاون کے ساتھ ورلڈ کیٹلاگ کو تیار کرتی ہیں اور اس کو مینٹین رکھنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ اوپیک جو او سی ایل سی کو بنیادی طور پر جو اس کی ممبرشپ جو لوگ لیتے ہیں ان کی فیسوں سے، ان کی فنڈ سے تیار کیا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے کیٹلاگ کو۔ 2021 تک مجموعی طور پر تقریباً 217.8 ملین سالانہ اس کی پیش کردہ بہت سی مختلف خدمات کے لیے رقم اکٹھی ہوئی تھی۔ او سی ایل سی ڈیسیمل درجہ بندی جو نظام ہے اس کو بھی یہ برقرار رکھتی ہے، یا ڈی ڈی سی کو چھاپنے کی ذمہ داری بھی اس کے پاس ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ او سی ایل سی کا آغاز 1967 میں اوہایو کالج لائبریری سینٹر کے طور پہ سامنے آیا، یا اس کے آغاز اس کا ہوا۔
اس وقت یونیورسٹی کے جو صدر تھے یا پرنسپل تھے اور نائب صدر تھے اور لائبریری ڈائریکٹر تھے اس وقت کے، ان کے اشتراک سے یا ان کی کوشش سے اوہایو میں لائبریریوں کے لیے ایک کوآپریٹو کمپیوٹرائزڈ نیٹ ورک جو بنانے کی خواہش یہ سامنے آئی۔ اس جو گروپ تھا اس کی پہلی ملاقات 5 جولائی 1967 کو اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے کیمپس میں ہوئی، تاکہ غیر منفی تنظیم یا غیر جو منافعاتی تنظیم ہے اس کے لیے ان کے کارپوریشن کے مضامین پر دستخط کیے جائیں اور اس کی سمری کے اوپر سائن کیے جائیں، اور مشترکہ جو کیٹلاگنگ سسٹم ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ییلو یونیورسٹی کی میڈیکل اسکول کے سابق لائبریرین فریڈرک جی گیلوگور کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تو یہ اس پہلی ان کی جو کمیٹی تھی اس کے اندر یہ سفارشات پیش کی گئی۔ گیلگور نے اس وقت کے جدید ترین انفارمیشن سٹوریج اور انفارمیشن ریٹریول جو سسٹم تھا اس کو کمپیوٹر کو قدیم ترین لائبریری کے ساتھ ضم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ پہلا منصوبہ تھا کہ اوہایو لائبریریوں کے کیٹلاگ کو کمپیوٹر نیٹ ورک اور ڈیٹا بیس کے ذریعے الیکٹرانک طریقوں کے ساتھ منسلک کیا جائے، یا جو روایتی سسٹم ہے اس کو اس کے کمپیوٹر میں ضم کر دیا جائے، تاکہ کام کو ہموار کیا جا سکے، لاگت کو کنٹرول کیا جا سکے اور لائبریری کے انتظام میں کارکردگی کو بڑھایا جا سکے، تاکہ لائبریریوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دنیا کی معلومات کو باخبر رکھا جا سکے، تاکہ محققین اور اسکالرز کی بہترین خدمات جو ہیں وہ ممکن ہو سکے۔ او سی ایل سی کی جو پہلا نتیجہ تھا یا ان کی جو پہلی ایفرٹ تھی، اس کا جو رزلٹ تھا وہ آن لائن کیٹلاگ کرنے والی پہلی دنیا کی لائبریری اوہایو یونیورسٹی میں 26 اگست 1971 کو ایلڈن کی جو لائبریری تھی وہ تھی۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں کسی بھی لائبریری کی طرف سے پہلی آن لائن کیٹلاگ تھی جو ایلڈن یونیورسٹی تھی، اس کے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنی جس نے پہلا آن لائن کیٹلاگ جو ہے اس کو مرتب کیا۔ او سی ایل سی میں جو ممبرشپ ہے وہ بیس کرتی ہے او سی ایل سی کی سروسز کے اوپر اور اس کی کنٹریبیوشن کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ 1967 سے لے کے 1977 تک جو او سی ایل سی ہے اس کی ممبرشپ تھی وہ بڑی لمیٹڈ تھی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ یا ان کی جو لمیٹڈ تھی وہ اوہایو تک ہی محدود تھی۔ اوہایو اسٹیٹ کے اندر جتنی لائبریریاں تھیں وہی اس کی ممبر بن سکتی تھی، لیکن اس کے بعد 1978 میں ایک نیا جو ہے تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا گیا جس میں دوسری ریاستوں کے اداروں کو شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ 2002 میں ریاستہائے متحدہ سے باہر کی شرکت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے گورننس کے ڈھانچے میں دوبارہ ترمیم کی گئی۔ جیسے ہی او سی ایل سی نے اوہایو سے باہر دیگر ریاستوں تک اپنی خدمات کو بڑھایا، اس نے نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک جو شراکت داری تھی اس کے نظام کو بھی قائم کرنے پر انحصار کیا۔ ایسی تنظیمیں جو تربیت، معاونت اور مارکیٹنگ کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ 2008 تک ریاستہائے متحدہ کے 15 آزاد علاقائی خدمات فراہم کرنے والے یہ پہلی تنظیم تھی۔ او سی ایل سی نیٹ ورکس نے او سی ایل سی جو گورننس تھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نیٹ ورکس میں اس جو نیٹ ورکس تھا او سی ایل سی کا، اس میں مختلف ممبرز کو شامل کیا گیا ان کی خدمات انجام دینے کے لیے، اور مختلف مندوبین جو ہے وہ پوری دنیا سے لیے گئے جو اپنے یوزر یا اپنے ممبران کو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں ان کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ 2008 کے دوران او سی ایل سی نے تقسیم کے چینل کو دیکھنے کے لیے 2 مطالعات کا آغاز کیا۔ ایک ہی وقت میں کونسل نے گورننس کی تبدیلیوں کی منظوری دی جو کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے نیٹ ورکس اور گورننس کے درمیان تعلق کو منقطع کرنے کی سفارش کی تھی۔ 2009 کے شروع میں او سی ایل سی نے سابق جو نیٹ ورکس کے ساتھ نئے معاہدوں پر گفتگو یا گفت و شنید کی اور ایک سینٹرلائزڈ جو سپورٹ تھی یا سپورٹ سینٹر جو تھا اس کو کھولنے کی سفارش کی۔
OCLC کے یہ جب سے اس کا آغاز ہوا اب تک اس کے جو موجودہ صدور ہیں یا پرانے صدور ہیں ان کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کا آغاز میں 1967 سے 1980 تک فریڈرک جے گیلگور تھے، اور اسی طرح رولینڈ CW براؤن تھے، وین اسمتھ تھے، جے جارڈن تھے، اور موجودہ جو ہیں وہ اسکیپ پریچارڈ ہیں جو 2013 سے اس عہدے پر موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں OCLC کی سروسز کی طرف کہ OCLC جو ہے کون سی سروسز اپنے یوزر کو دے رہی ہے یا لائبریریوں کو دے رہی ہے۔ تو OCLC کسی کو بھی کتابیات کا خلاصہ، مکمل متن کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ OCLC اور اس کے ممبر لائبریریاں جو ہیں باہمی تعاون کے ساتھ ساتھ ورلڈ کیٹلاگ بھی تیار کرتی ہیں اور اسے باقاعدہ طور پہ اس کو مینٹین بھی رکھتی ہیں۔ OCLC آن لائن یونین کیٹلاگ دنیا کا سب سے بڑا جو آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ ہے، ورلڈ کیٹ کے نام سے مشہور ہے، جو اس میں دنیا بھر کی سرکاری اور نجی لائبریریوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ سروس OCLC مہیا کر رہی ہے۔ آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر نے 1988 میں فارسٹ پریس خرید لی اور ڈیوڈ ڈیسیمل کلاسیفیکیشن جو سسٹم تھا اس سے وابستہ ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹس بھی حاصل کر لیے۔ ان کی ڈیوڈ ڈیسیمل کلاسیفیکیشن والی کتابوں کے لیے ایک براؤزر جولائی 2013 تک دستیاب تھا۔ اس کی جگہ درجہ بندی سروس جو ہے انہوں نے لے لی اگست 2009 تک، جب اسے بیک سٹیجز لائبریری ورکس کو فروخت کیا گیا تھا۔ OCLC کے پاس ایک پرزرویشن مائکرو فلم اور ڈیجیٹائزیشن آپریشن تھا جسے OCLC پرزرویشن سروس سینٹر کہا جاتا ہے، جس کا پرنسپل دفتر بیت اللحم پینسلوانیا میں موجود ہے۔ OCLC نے 1971 میں ایک مشترکہ آن لائن کیٹلاگ جو ہے اس کو پرنٹ کرنے کا آغاز کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ممبران اپنے جو اس کے ممبرشپ تھے یا ممبران تھے ان کے لیے بھی کیٹلاگ کارڈ تیار کیے۔ کمپنی نے اپنے آخری کیٹلاگ کارڈ 1 اکتوبر 2015 کو پرنٹ کیے تھے۔ ان کی ایک سروس ہے OCLC کے سوال پوائنٹ، یعنی کہ کویسچن پوائنٹ ہے، اس کے تحت جو شرکت کرنے والے عالمی لائبریریوں کو کہ ایک کوآپریٹو کی طرف سے صارفین کو یا ان کے جو یوزر ہوتے ہیں ان کو 24 گھنٹے فراہم کی جانے والی ریفرنس سروس بھی ہے۔ 2009 میں OCLC سے جو سپرنگ شیئر کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، اور سپرنگ شیئر کے لائیو جو آنسر ہیں پلیٹ فارم پر اس کو منتقل سروسز کے بعد اب آتے ہیں OCLC کے سافٹ ویئرز کی طرف۔ OCLC تجارتی طور پر اپنے سافٹ ویئر تیار کرتا ہے اور ان کو فروخت کرتا ہے، جیسے ڈیجیٹل مجموعوں کے لیے یا ڈیجیٹل جو لائبریریز ہوتی ہیں، ڈیجیٹل کلیکشن ہے، اس کے انتظام کے لیے کنٹینٹ DM جس کو عقل مند کہتے ہیں ایک مربوط لائبریری سسٹم ہے، اور یہ کمیونٹی انگیجمنٹ سسٹم بھی کہلاتا ہے۔ ورلڈ کیٹ ڈسکوری ایک کتابیات کی دریافت کا نظام ہے جو لائبریری کے سرپرستوں کو کسی ادارے کے کیٹلاگ، ای باکس، ڈیٹا بیس، سبسکرپشنز اور مزید معلومات تک رسائی کے لیے ایک ہی سرچ انٹرفیس استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ورلڈ شیئر مینجمنٹ سروسز ایک الیکٹرانک ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ سافٹ ویئر کے بعد ریسرچ ہوتی ہے۔ OCLC جو ہے وہ 30 سال سے زائد عرصے سے لائبریری کمیونٹی کے لیے تحقیق کر رہا ہے یا تحقیق کی جو امور ہیں سر انجام دے رہا ہے۔ اپنے مشن کے مطابق OCLC نے اپنے تحقیقی نتائج کو مختلف اشاعتوں کے ذریعے جو ہے وہ ممکن بنایا ہے۔ یہ اشاعتیں بشمول جریدے یا جو جرنلز ہوتے ہیں ان کے مضامین کے رپورٹس، خبر نامے اور جو پیشکشیں ہوتی ہیں تنظیم کی ویب سائٹ کے ذریعے ان کو اپنے یوزر یا اپنے ممبران تک مہیا کرتا ہے۔ اس ریسرچ میں OCLC کی جو پبلیکیشن ہے اس میں OCLC جو جرنلز ہیں وہ آ جاتے ہیں، کوڈ فار لیب جو ہے وہ آ جاتا ہے، ریسرچ ریفرنس اینڈ ریسرچ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یوزر سروسز آ جاتا ہے، کوارٹرلی کالج اینڈ ریسرچ، لائبریریز، نیوز، آرٹ، لائبریری جرنلز اینڈ نیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن،
نیو جو سلیٹرز ہیں وہ اس کی پبلیکیشن کے اندر آ جاتے ہیں، یا اس کی ریسرچ ہے، یہ تمام جو ریسرچ ہوتی ہے ایسوسیشن نیوز لیٹر جو ہوتے ہیں اس کو ان کے تمام ان کی پبلیکیشن کو مختلف جرائد کے تحقیقی مضامین، تازہ ترین اشاعتیں سب سے پہلے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ظاہر کی جاتی ہیں، اور 1970 سے شروع ہونے والے تمام جو ان کی ریسرچ ہے اس کو وہ محفوظ شدہ حالت میں بھی ان کے پاس یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ او سی ایل سی جو ہے وہ ممبرشپ رپورٹس جو ہے وہ جاری کرتی ہے، اور اس طرح نیوز لیٹرز جو ہیں آرکائیوز اور لائبریری کمیونٹی کے لیے اس کو جاری کرتی ہے۔ پریزنٹیشنز جو ہیں یہ بھی اس کی ایک پوری انہوں نے سیریز رکھی ہوئی ہے، اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کانفرنسز جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ڈیوی کے حوالے سے جو ڈی ڈی سی کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہوتی ہیں، اسی طرح جو سیمینارز ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی سیریز موجود ہے، اور ان کے علاوہ جو اس سیریز کے اندر یا سیمینارز کے اندر کوئی گیسٹ آتے ہیں ان کی سپیچز جو ہوتی ہیں، یہ تمام جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اپنے سٹاف کے لیے یہ سٹاف کی جو پریزنٹیشنز ہے اس کو بھی وہ محفوظ کرتے ہیں۔ او سی ایل سی جب سے بنی 1967 سے لے کے اب تک، تو ایڈوکیسی جو ہے یہ بھی اس کا ایک مین مشن رہی ہے۔ او سی ایل سی کے عملے کے اراکین، لائبریری کے رہنماؤں، معلوماتی پیشہ ور افراد، محققین، کاروباری افراد، سیاسی رہنما، ٹرسٹیز، طلباء اور سرپرستوں کے ساتھ باقاعدگی سے یہ جو سی ایل سی کے ایڈوکیسی ممبران ہیں وہ ملتے ہیں تاکہ تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اسکالرشپس، تعلیم، کمیونٹی کی ترقی، معلومات تک رسائی اور اس کے اندر عالمی تعاون شامل ہے۔ ویب جنکشن جو لائبریرین کو تربیتی خدمات فراہم کرتا ہے، او سی ایل سی کا ایک ڈویژن ہے جسے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے 2003 سے شروع ہونے والی گرانٹس کے ذریعے اس کو چلایا جاتا ہے۔ ایڈوکیسی کے اندر ہی گوگل، یاہو اور آسک.com یہ ان سب نے مل کر او سی ایل کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعاون کیا تاکہ جو ورلڈ کیٹلاگ ریکارڈز ہیں دنیا کے، ان کو سرچ انجنوں کے ذریعے قابل تلاش بنایا جا سکے۔ او سی ایل سی کی ایڈوکیسی جو مہم ہے گیک کی لائبریری جو 2009 میں شروع ہوئی تھی، عوامی لائبریریوں کے کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی گرانٹ سے چلنے والی مہم 2008 کے او سی ایل سی رپورٹ کے نتائج پر مبنی حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے۔ آگاہی سے فنڈنگ تک امریکہ میں یہ لائبریریوں کو سپورٹ کرنے کا مطالعہ کرتی ہے۔ جو دیگر ماضی کی وکالت یا ایڈوکیسی کی کمپینز تھیں، ان کے اندر جو انہوں نے مین فوکس کیا تھا وہ شیئرنگ آف نالج تھا۔ اسی طرح کے منصوبے میں کمیونٹیز جیسے کہ سوسائٹیز آف امریکن آرکائیوسٹ، اوپن آرکائیوز انیشیٹو، انسٹیٹیوٹ فار میوزیم اینڈ لائبریری سروسز، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن، نیشنل انفارمیشن اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن، ورلڈ وائڈ ویب جو ہے کنسورشیم، انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک اور انٹرنیٹ 2 جو ہے، اس کے اوپر یہ جو ایڈوکیسی ہے یہ کام کرتا ہے۔ اس ایڈوکیسی کی کوشش میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا وہ ڈبل کور میٹا ڈیٹا انیشیٹو تھا۔ لائبریریوں، آرکائیوز، عجائب گھروں، ٹیکنالوجی کی تنظیموں اور سافٹ ویئر کمپنیوں کا ایک یہ وسیع اور اوپن فارم ہے جو انٹر آپریبل آن لائن میٹا ڈیٹا کے معیارات کو تیار کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو مقاصد اور کاروباری ماڈلز کی وسیع رینج کی حمایت کرتے ہیں۔ او سی ایل سی نے وکی میڈیا فاؤنڈیشن اور وکی میڈیا رضاکار برادری کے ساتھ لائبریریوں کے لیے میٹا ڈیٹا کو وکی میڈیا پر پروجیکٹ کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی، اور ویکیپیڈین کی میزبانی بھی اسی کے پاس ہے، اور ویکیپیڈیا پلس لائبریریز بیٹر ٹوگیدر ویب جنکشن کے نام کے ساتھ ایک تربیتی پروگرام کا آغاز بھی او سی ایل سی نے شروع کر رکھا ہے۔ او سی ایل سی کا ورلڈ کیٹلاگ جو ہے یا ورلڈ کیٹ ڈیٹا بیس عام لوگوں اور لائبریرین کی طرف سے فہرست سازی اور تحقیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ورلڈ کیٹ عوام کے لیے سبسکرپشنز ویب پر مبنی سروسز کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے دستیاب ہے، جسے فرسٹ سرچ کہا جاتا ہے، جس کے لیے بہت سی لائبریریاں سبسکرائب کرتی ہیں۔ نیز عوامی طور پر دستیاب ورلڈ کیٹ کے ذریعے بھی
اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے۔ یا OCLC کے جو ویب کیٹلاگ ہے اس میں ہر آنے والی نئی کتاب یا کتابیات کے ریکارڈ کو ایک منفرد کنٹرول نمبر جسے OCLC کا کنٹرول نمبر کہتے ہیں اور اس کے لیے OCN کا لفظ یوز کیا جاتا ہے یا OCN کہا جاتا ہے، یہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ ستمبر 2013 میں OCLC نے ان نمبروں کو عوامی ڈومین میں ہونے کا اعلان کیا، جس سے خود OCLC کے باہر OCNs کے ایک وسیع پیمانے پر استعمال میں جو رکاوٹ تھی اس کو دور کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ OCNC کے اندر جو نمبر دیے جاتے ہیں یا OCNC جو نمبر اس کو ملتا ہے وہ ان کتابوں یا ان کتابیات کے لیے ہوتا ہے جن کو ISBN نمبر نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ 1970 سے پہلے جو کتابیں شائع ہوتی تھیں ان کو ISBN نمبر نہیں جاری ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اب جو یہ پرانی کتابیں ہیں جن کو ISBN نمبر نہیں ہوتا ان کو OCLC اپنا جو ورلڈ کیٹ کے اندر رکھنے سے قبل OCNC نمبر جاری کرتی ہے۔ OCLC جو ہے وہ ورچوئل انٹرنیشنل اتھارٹی فائل، جس کو VIAF بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی یہ چلاتا ہے، جو ایک بین الاقوامی نام کی اتھارٹی فائل ہے جس میں VIAF کونسل کی نگرانی ان اداروں کی نمائندوں پر مشتمل ہے جو کہ VIAF کو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ OCLC نے 2002 میں الیکٹرانک جو کتابیں ہیں اور نصابی کتب فراہم کرنے والے سب سے بڑے جو نیٹ لائبریری کو حاصل کیا اور اسے تقریباً 8 سال بعد 2010 میں EBSC اور انڈسٹریز کو فروخت کر دیا۔ OCLC جو ہے وہ پیکا کے 100% حصص کا مالک ہے، ایک لائبریری آٹومیشن سسٹم اور سروسز کمپنی جس کا ہیڈ کوارٹر نیدرلینڈ میں لیڈن شہر کے اندر موجود ہے اور جسے 2007 کے آخر میں OCLC کا نام دیا گیا تھا، جو جولائی 2006 میں ریسرچ لائبریری گروپ RLG OCLC کے ساتھ ضم ہو گیا ہے۔ یہ آخر پہ اب OCLC کی کچھ پروڈکشن ہے جو وہ دے رہی ہے یا جو شائع کرتی ہے، جیسے کہ ورلڈ کیٹلاگ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس جو ہے کتابیات کے حوالے سے، وہ یہ شائع کرتی ہے۔ ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن جو اسکیم ہے اس کی اشاعت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ کیٹ کے اندر بھی مختلف یہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں VDX جو ہے ویب جنکشن ہے، اس کو یہ سروسز جو ہے وہ اپنی وہ اس کی پروڈکٹس میں شامل ہے، ورلڈ شیئر ہے، اور اسی کے علاوہ SIS جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور بھی بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔